الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب ما لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ من المشرکین بمکہ۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مکہ میں مشرکین کے ہاتھوں جن مشکلات کا سامنا کیا ان کا بیان۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کچھ لوگ مسلمان ہوئے، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا مشکلات پیش آئے اور جو ایمان لائے ان کو کن حالات سے گزرنا پڑا، اس کے تعلق سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے۔ حدیث نمبر 3852 خباب حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ وهو فی ظل الکعبہ، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ خباب یہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دیوار پر ٹیک لگا کر چادر پر بیٹھے ہیں، یعنی چادر بچھائے اور خانہ کعبہ کے جو دیوار ہے اس پر ٹیک لگائے اور آپ ایسے بیٹھے تھے۔ اسی کنڈیشن میں خباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وقد لقینا من المشرکین شدہ، اور کہہ رہے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرکین کے جانب سے ہمیں تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، یعنی مسلسل حالات خراب کیے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا گیا، جن کے تعلق سے پورا مکہ والوں کو یہ معلوم تھا کہ 40 سال میں انہوں نے کبھی کوئی غلطی، کوئی کمی اور کوئی فراڈ نہیں پکڑا، لیکن جیسے ہی نبوت کا آپ نے اعلان کیا آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگے، آپ کے گھروں میں کوڑے دان پھینکے جانے، کوڑے کرکٹ پھینکے جانے لگے، یہ سارا کچھ ہونے لگا، اور صحابہ کرام کوئی بھی ایمان لاتا ان کو مارنا، ستانا، عجیب مطلب حرکتیں کرتے مسلمانوں کے ساتھ۔ اچھا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ مسلمان ہو گئے تھے، اور اصل ان کے حساب سے تھا کہ یہ بد دین ہو گئی، اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دین پر قائم ہیں، اور جب کوئی مسلمان ہوتا تو کہتے یہ دین سے ہٹ گئے۔ اچھا یہ اگر دین سے ہٹ رہے ہیں تو جو مسلمان ہوتا اس کی زندگی کیسے ہو جائے تھی؟ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا، ایمانداری اختیار کرتا، بھلائی کی بات کرتا، احسان کی، یعنی وہ بھلائیاں جس کو دنیا بھی مانتی کہ یہ بھلائی ہے ایک مسلمان کے اندر آ گئی۔ کیوں آ گئی؟ کہ وہ مسلمان ہے، تو اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ دین سے ہٹ گیا ہے۔ اور ایک تم ہو جن کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، دین ابراہیم پر قائم ہیں، اور تمہارے حالات کیا ہیں؟ عرب کی کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو تمہارے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ عجیب تماشا ہے، وہ اچھے ہو رہے ہیں تو ان کو کہتے ہو دین سے ہٹ گئے، اور تم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم دین پر ڈٹے ہیں اور حالات تمہارے اتنے خراب ہیں، کوئی اچھائی تمہارے اندر نہیں ہے۔ تو جرم یہ تھا کہ وہ ایمان لائے ان کے حساب سے، اور معاملہ یہ نہیں، چونکہ پیچھے شیطان لگا ہے، ایک گیم چل رہا ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایک اللہ کے وحدانیت کا ڈنکا اس روئے زمین پر بجے، وہ نہیں چاہتا تھا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں حالات خراب کیے جا رہے، مشرکین کی جانب سے ہمیں تکلیفیں مل رہی تھی۔ فَقُلْتُ أَلَا تَدْعُوا اللَّهَ، تو خباب کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ حالات ایسے ہیں، کوئی مسلمان ہو رہا ہے، ایمان لا رہا، مارا جا رہے، ستائے جا رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کر دو، مسئلہ حل ہو جائے نا۔ ظاہر سی بات، اللہ چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے، چاہے تو سیکنڈوں میں سب کو ایمان والا بنا دے، اور چاہے تو جتنے ان کے راستے میں روڑے بنے سب کا کام تمام کر دے، اللہ کو سب اختیار ہے۔ تو چونکہ یہ باتیں آنی ہے، خاص طور پر جانکاری نہ ہو دین کا مقصد کیا ہے، انسانوں کی زندگی کا مقصد کیا، یہ ساری چیزیں اگر جانکاری نہ ہو تو شیطان تو دماغ میں یہ بات ڈالتا ہی ہے
آپ بھی کہتے ہو نا آپ بڑے دیندار ہو، آپ توبہ کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ آپ کے مسائل کیوں نہیں حل ہو جاتے ہیں؟ تو ایسے خباب نے کہا اللہ کے رسول اللہ اس سے توبہ کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ فقعد وهو محمر وجهه، جیسے یہ جملہ آپ نے سنا آپ ٹیل لگائے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ پورا سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، غصے سے لال پیلے ہو گئے، اور فرمایا فقال لقد كان من قبلكم، کہ سنو کہ تم سے پہلے لوگ گزرے، لَيُمْشَدْ بِمِشَّاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ عَصَبٍ، کہ ان کو لوہے کے کنگھیوں سے کنگھی کی جاتی اور ان کے گوشت اور پٹھوں پر چیر کر کے ہڈیوں تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا مطلب تکلیف کا کتنا سنگین معاملہ، لوہے کی کنگھی، ایک کانٹا اگر بدن پر چبھاؤ تو بھی برداشت نہیں ہوتا ہے، لوہا اور کنگھی، اور اس کو یوں اگر کھینچا جائے بدن میں پھنسا کے تو حالت کیا ہوگی؟ تو آپ ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی کیا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اس سے پہلے لوگ گزرے جو ایمان لائے تو ان کی قوم نے ایسا کیا کہ لوہے کے کنگھی سے اس کے بدن میں کنگھی کی ہے، کہہ رہے ماں یصرف ذالک عن دینہ، پھر بھی یہ چیز ان کو دین سے نہیں ہٹا سکی، جو دین تھا جس دین پر وہ ڈٹے تھے اس سے نہیں ہٹا سکی۔ وَيُوضَعُ الْمِنشَارُ عَلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ، اور کچھ لوگوں کو تو آری سے ایسے چیر دیا جاتا تھا اور ان کو دو حصے میں بانٹ دیا تھا، یعنی آری جو چیرنے کی چیز ہوتی ہے ایسے سر پہ رکھا گیا اور چیر دیا گیا اور بدن کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ آپ سمجھا رہے ہیں کہ یہ حالات ہوئی ہے ایمان لانے کے بعد، کہہ رہے ہیں ما یصرف ذالک عن دینہ، پھر بھی ان کو دین سے نہیں پھیر سکے وہ۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے، لذت، مٹھاس، چاشنی، جس بندے کو یہ مل گئی نا تو اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی کو کسی کی لذت مل جائے، اندھی محبت ہو جائے، آپ دیکھیں گے وہ آدمی اس کے لیے یا اس چیز کے لیے دنیا کی ایک قربانی برداشت کر لے گا۔ تو ایسے ایمان کی ایک لذت ہے، جس کو مل گئی نا وہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام جو ایمان کس سے مست ہوتے تھے، آپ کوئی واقعہ نہیں بتا سکتے مکہ کے اندر اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی اور کوئی صحابی ایمان سے پھر گیا، وہ لذت مل گئی، تو ایسے ان کو ملی ہوئی تھی۔ تو آپ کہتے ہیں پھر بھی وہ دین سے نہیں پھر سکے۔ وَلْيُمَتَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اور پھر آپ نے تسلی دی کہ یہ معاملہ ہمیشہ ایسا نہیں چلے گا، اللہ ضرور اپنے اس دین کو کمال تک پہنچائے گا۔ جس دین کو لے کے ہم آئے ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، ایک دن آئے گا اسی دین کی سربلندی ہوگی، اسلام غالب ہوگا، اور جو تمہارے دشمن ہیں یا تو دوست بن جائیں گے یا تمہارے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ یہ آپ نے تسلی دی، اور کہا تھا یسیر الراکب من صنعا الی حضرموت، اور جب یہ دین غالب ہوگا تو ایسا امن ہوگا، ایسا چین ہوگا کہ ایک سوار مقام صنعا سے چلے گا حضر موت تک، ما یخاف الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کا اسے خوف نہیں ہوگا۔ یعنی ایمان اسلام کا جو دور آئے گا تو شانتی کا دور ہوگا، امن کا دور ہوگا، اور صنعا سے لے کر حضر موت تک کا جو سفر بتاتے ہیں پیدل تقریباً 15 دن کی مسافت کا فاصلہ، پیدل اگر کوئی آدمی چلے، کہہ رہے اتنی دوری کا کوئی آدمی سفر کرے گا تو بالکل چین سے کرے گا، کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اگر اسے کسی کا ڈر ہوگا تو صرف اللہ کا ڈر ہوگا۔ اور حقیقت ہے آج بھی آپ دیکھ لیں وہ خیر و برکت بگاڑ تو ہر جگہ سب جگہ بگاڑ ہوا ہے، لیکن آج بھی اس زمین پر آپ جائیں گے تو آپ کو امن شانتی اور کے بنسبت میں کافی آپ کو ملے گا، وہ ڈر وہ دہشت وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ تو جہاں اسلام رہے گا، اسلام کے احکام رہیں گے، اسلام کے قانون رہیں گے، اسلام کا نظام رہے گا، وہ سب سے شانتی علاقہ ہوگا، سب سے چین والا ملک ہوگا۔ اور جہاں اسلام کے خلاف چیزیں ہوں گی کبھی بھی وہاں امن و سکون پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔